اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ یہ بات روم جو ہمارے یہاں جو WC اور کوموٹ کا جو ہمارے ایک جو رجحان اور بہت عجیب و غریب ہے، کوموٹ اور WC وغیرہ کے رخ کے حوالے سے جو بھی احتیاطیاں ہماری یہاں ہیں، ایک تو اس کی وضاحت آپ ذرا فرما دیں، دوسرا جو بیسن وغیرہ کے جو ہمارے یہاں استعمال، اور کیونکہ یہاں پورا مسئلہ طہارت کا ہے، پاکیزگی کا ہے، اور حرام و حلال جائز ناجائز کے مسائل ہیں، تو اب کوئی اس پر ایسا با اثر زبان جو جملہ آتا ہے فرمائے کہ کسی صورت یہ بدلے یار۔ آپ نے با اثر کی قید کہاں لگا دی یار، یہ کہاں سے لاؤں گا میں تو بولوں گا نا یار، مجھے میرا تو مگر کام کر لینے دینا، اس لیے میں آپ کو ہی بولوں گا، وہاں پہ بول دو یار، با اثر زبان نہیں ہے، میں کیسے بولوں؟ جیسے بھی یہ زبان ایسے بول دیتا ہوں۔ WC وہ جس پر وہ پائیدان بنے ہوتے ہیں اور زمین کے اندر گڑی ہوئی ہوتی ہے، اور کموڈ ہو جو زمین کے اوپر رکھا ہوتا ہے کرسی کی طرح گول سا۔ پاک رہنے کا تصور جو ہے نا یہ بہت کم ہو گیا ہے، ورنہ مسجد میں کوموڈ کیوں نہیں ہے؟ حرمین طیبین میں بڑے بڑے اسپیشل WC حمامات میں لگے ہوئے ہیں، اور کموڈ بھی ہوتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے للمعذورین، یا اس طرح کہ یہ معذوروں کے لیے۔ مجھے کموڈ استعمال کرنا نہیں آتا ہے کس طرح اس میں آدمی پاک ہو، تو میں اس لیے بہت گھبراتا ہوں۔ حالانکہ سائنٹیفک طور پر دیکھیں نا، سائنسی اعتبار سے تو بھی یہ نقصان دہ۔ کموڈ پر بیٹھ کر آتے ہیں نا وہ برابر اس میں زور نہیں لگتا، خالی نہیں ہوتی اس میں، اور جس کو قبض ہوگا نا اس کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہوگا، پتہ نہیں پھر بھی باز نہیں آتے، بھی تھوڑی بہت اندر میں وہ مسئلہ رہ جائے گا اور وہ بیماریاں پیدا کرے گا۔ WC میں صفائی بہتر ہو جاتی ہے الٹے پاؤں پہ جبکہ زور دے، کیوں الٹے پاؤں کی طرف بڑی آنت ہوتی ہے، جب پریشر پڑتا نا الٹے پاؤں پر تو بڑی آنت کا منہ کھل جاتا ہے، لیکن کموڈ میں یہ ممکن نہیں ہے، پورا زور لگ ہی نہیں پاتا نا، پاؤں پر تو پریشر ہی نہیں ہے نا۔ پھر چھوٹا پیشاب یہ بھی میرے کو نہیں لگتا کہ کموڈ پر اگر یہ بیٹھ جائے کرسی کی طرح پیشاب پورا خارج ہو، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کموڈ نکالو جہاں ممکن ہے، یا WC لگاؤ، اور بڑی سائز کا WC لیں۔ آپ بڑی سائز کا ڈھونڈیں گے نا تو لوگ اس کو بنوائیں گے، اور WC ممکن نہیں ہے تو کم از کم اپنے کموڈ کا رخ درست کر لیں کہ حنفیوں کے نزدیک قبلے کو منہ یا پیٹھ کرنا استنجا کرنے میں حرام، اگر آپ نے رکھا تو گناہ سے بچنا بہت دشوار ہو جائے گا۔ 45 کے ساتھ اندر ہی ترچھے بیٹھیں گے تو وہی تکلیف بھی اٹھائیں گے اور گناہ کا گناہ رہے گا، تو اس کو پلیز تبدیل کرائیں۔ دوسرا یہ کہ ڈیم لائٹ رکھنے کا رواج نکلا آج کل، یا طہارت میں دشواری، ویسے بڑے بڑے بلبے، اور اپنے جائیں گے تو سارے جھومر روشن کر دیں گے جگمگا کے، اپنی آنکھیں چندی آ جائیں، اور جب طہارت کھانے دے گئے وزیروں کا بلب لگا ہوا ہے، مرے ہوئے کو آنکھیں ویسے بڈھے آدمی ہے کمزور۔ اچھا پھر وضو کا جب بیسن لگائے، آپ کو حیرت ہوگی وہ بھی ڈیم لائٹ۔ ایک تو بیسن پر وضو کرنے میں میری پوری تو جان نہیں نکلتی، فی الحال اتنی ضعیف ہی نہیں ہے لیکن آدھی نکل جاتی ہے۔ کیسے؟ اب جب ٹانگ دھونے کا مسئلہ آتا ہے، وہاں اگر پانی بکھرا ہوا ہے تو میرے کو وضو اکلتا نہیں ہے، بس دل خراب ہوتا ہے، کیونکہ استنجا خانے میں جاتے ہیں وہی چپل استنجا خانے کے آلود پانی سے وہ پچ پچ کر کے چھینٹے اڑاتے ہوئے پہنچتے ہیں۔ بیسن بھی ڈبیا نما ہوتا ہے بعض اوقات، پھر اس میں نل دیوار کے ساتھ لگا ہوا، یوں وضو کرنا بہت دشوار۔ جب انگلیاں دھلتی ہیں تو کونی سمیت ہاتھ دھونا ہوتا ہے، اور آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے، تو کونی تک نہیں دھلتا۔ پھر پانی بکھرا ہوا، اگر وہ جگہ گندا پاؤں لے کر آئے اور واقعی جبکہ کنفرم ہے کہ وہ پاؤں ناپاک ہے، اور یہ سب ادھر پانی گندا بکھرا ہوا ہے، ناپاک بکھرا ہوا ہے، اگر یہ فائنل ہے تب تو اس میں جو منہ دھونے میں تو ہاتھ تو نیچے گرتا ہے پانی، اس سے ٹھکاٹک چھینٹے جو ہیں وہ کپڑوں پہ آتے ہیں، پہلے پاؤں ناپاک تھے، کپڑے بھی ناپاک ہو گئے، اب کیا نماز پڑھو گے آپ؟ پھر بولتے وہ روحانیت نہیں ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، دل میں یوں نہیں ہوتا تو وہ نہیں ہوتا، تو کیا ہوگا؟ یورپ میں بھی دیکھا کہ ٹھنڈ بہت ہوتی ہے تو گرم پانی کے ہمارے یہاں تو مکسچر لگے ہوتے ہیں نا، کہ ٹھنڈا ادھر سے تھوڑا کھول لیا، گرم کھول لیا اور وضو کر لیا۔ وہاں اس طرح کی بیسن بھی ہوتی ہے کہ ٹھنڈے پانی کا ایک نل الگ ہوگا اور گرم پانی کا ایک نل الگ ہوگا، بیسن بھی ہوگی چھوٹی،
تو اب بندہ سوچتا رہے کہ گرم اتنا گرم ہے کہ اس میں بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، ٹھنڈا اتنا ٹھنڈا ہے کہ اس میں بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اب کرے کیا؟ تو پوچھے اس کو استعمال آپ لوگ کیسے کرتے ہیں؟ تو کہا اس کے اندر وہ جو لاک لگانے کا ہوتا ہے، ہمارے یہاں میمنی میں بچ کہتے ہیں، بچ لگا کے اس پوری پہلے آپ بیسن کو بھر لیں، اب اس گرم اور ٹھنڈے پانی سے بھر کے اسی بیسن میں منہ دھوتے ہیں لوگ۔ اس بیسن میں تو واقعی پرابلم ہی پرابلم ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیسے کرے اور فل گرم سے وضو کیسے کرے؟ یورپ کے ممالک میں تو باپا یہ مساجد میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ کوموٹ وہ بھی قبلے کی طرف، لا الہ الا اللہ۔ وہاں یہ حالت ہے۔ وضو خانے کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، لیکن یہ کوئی نہیں کرتا، مسجدوں میں بھی اس کا دھیان نہیں رکھتے کہ مستحب یہ ہے کہ اونچی جگہ بیٹھ کر قبلہ رو وضو کرے، لیکن اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے، منع ہے استنجا کرنا قبلے کی طرف، تو منہ کرتے ہیں قبلے کی طرف یا پیٹھ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ باپا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کوموٹ، اوپر سے میں نے یہ بھی دیکھا ہے باپا، یہ کوموٹ کے ساتھ یا یہ وہ نل نہیں ہوتا، یعنی نہ لوٹا نہ جگ، اس کا انتظام الگ سے کرو۔ وہ نل کے نہ ہونے پہ کیا کرنا ہے کہ آپ بیسن میں بھرو وہ برتن، بیسن میں برتن بھر کر پھر آپ بیٹھو، اب یہ برتن پورا ہوتا کہ نہیں ہوتا یہ الگ ٹینشن۔ بعضوں کا تو برتن ایسا لا کر دے گا کہ آدمی کرے گا کیا؟ یہ یقیناً وہ کچن میں جا کر میں نے ان کو پوچھا کہ یار یہ لے جاؤ، اب یہ لے جاؤ۔ میں جب 79 میں گیا نا کولمبو، تو میں خوشی خوشی گیا، پہلی بار پاکستان سے باہر گیا تھا میں، تو جہاں میرے کو قیام کرنا تھا وہاں پہنچا میں، تو رات میں ہی میری فلائٹ تھی۔ اچھا اب مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی تو مجھے بتا دیا کہ وہ استنجا کرنا، واقعہ تو وہ بتی نہیں، اندھیرا گفت، اب کروں کیا؟ طہارت کی کیا صورت ہوگی؟ تو پتا چلا بالٹی رکھی ہوئی تھی، ایک ڈبیا نیچے رکھی ہوئی تھی کہ ڈبیا بھرو تیری سے طہارت کرے، تو میں نے تو راتوں رات بولا کہ مجھے جلدی کل سیٹ کروا دو، میں نہیں رہ سکتا ہے، میرا کیا ہوگا؟ ہمارا عزیزوں کا گھر تھا، بولا کہ اب میں باہر نکلوں فجر کی نماز کے لیے، بولا نہیں آپ کو پولیس پکڑ جائے گی، آپ فورینر ہے، وہ ڈرا دیا مجھے۔ اب اللہ جانے کہ وہ رات میری ایک یادگار رات تھی جو میں نے گزاری۔ پھر دن کے اجالے میں باہر نکلا، اب پھر جب میں کشا مسجد میں پہنچا، وہاں بھی وہی ڈبیوں کا سسٹم اور لوٹے کا تو وہاں کوئی تصور نہیں تھا۔ میں نے بولا تلاشے لوٹا کا بورڈ لگا ہے، لوٹا لاؤ کہیں سے یار۔ آخر کا ڈھونڈ ڈھانڈ کر ایک المونیم کا لوٹا دریافت کر لیا گیا، مڑا چوڑا لیکیج والا، یقین والا وہ لوٹا بہرحال میرے لیے بہت بڑی نعمت تھا۔ مسجدوں میں جاؤ تو اتنی ہوزیا اور ڈبیا رکھی ہوئی ہے استنجا خانوں میں، پھر نیچے رکھ دیں گے استنجا خانے میں، وہی ڈبیا اٹھائی ٹرم کر کے وہ ڈبنگ کرتے ہیں۔ یہ سری لنکا کا ماحول بتا رہا ہوں میں۔ پڑھا لکھا سمجھدار ماڈرن آدمی بھی، دنیا کا کوئی بھی آدمی بھی صبح اٹھ کر سب سے پہلے جاتا کدھر ہے؟ کیا بغیچے کی سیر کرنے کے لیے جاتا ہے؟ جو صبح اٹھ کر آفس میں جاتا ہے، بستر چھوڑ کر سب سے پہلے آدمی جہاں جاتا ہے، میں وہیں کی بات کر رہا ہوں، اور وہاں کی حالت ایسی ہے کہ ہماری بات اس کی سمجھ میں آتی ہوگی جو نمازی آدمی ہوگا، جس کو پاکی نہ پاکی اور طہارت نہ طہارت کے حوالے سے کچھ سمجھ پڑتی ہوگی۔ میجورٹی مسلمان کو شاید اس کے متعلق مسائل کا شاید اندازہ نہیں ہے۔ استنجا کرتے وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا یہ دونوں حرام ہے۔ اگر 45 کے اینگل کے اندر رہا نا تب بھی گناہ ہوگا۔ یہ حنفی علماء کا موقف ہے۔ تو اب جیسے قبلے کی طرف منہ کیا اور تھوڑا سا رائٹ یا لیفٹ رخ چینج کیا اپنا، لیکن وہ 45 کے اینگل کے اندر ہے تب بھی یہ گناہ باقی ہے۔ تو 45 کے باہر نکلنا پڑے گا، نہ 45 کے اندر رخ ہو نہ پیٹھ ہو، اس طرح ہونا چاہیے۔ اب یہ جو غلط بنے ہوئے، یہ غلط بنے ہوئے ہونا، اس کو میں گناہ نہیں کہتا کہ یہ غلط بنے ہوئے یہ گناہ جاری ہے، اس کو نہیں کہوں گا، کیونکہ استنجا کرتے وقت مسئلہ معلوم ہونا چاہیے جو استعمال کرنے گیا کہ وہ کس رخ بیٹھے، اور WC ڈلوائیں، کموڈ کو چھٹی کروائیں۔ اگر گھر میں کوئی ایسا بوڑھا بزرگ ہے اور وہ نہیں بیٹھ سکتا WC پر تو اس کو کموڈ بنا دیں۔ یہ تیر جو ہے نا اوپر کی طرف سیدھا، یہ قبلہ رخ، تو اگر استنجا کرتے ہوئے رخ اس طرف ہوا تو حرام، اور عین اس کے پیچھے اگر ہوا تب بھی حرام۔ فرنٹ اینڈ بیک نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا اب اس کے دونوں طرف ایرو بنے ہوئے رائٹ اینڈ لیفٹ، یہ سمجھو کہ 45 کے اینگل کے اندر ہے یہ، تو اس ایرو کی طرف بھی رخ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس ایرو کے باہر یا رائٹ بنا ہوا ہے اس کی طرف رخ ہونا چاہیے یا پیٹھ ہونی چاہیے، اور اس کے نیچے جو سیدھا جو بنا ہوا ہے
خط یہ 180 کا ہے، قبلہ کے لیے 90 ڈگری پر بنے گا، تو اس سے اگر رخ کر لیں گے نا تو 45 والا بھی معاملہ حل ہو جائے گا، ورنہ 45 میں رسک رہے گا کہ کہیں 44 ہو جائے گا۔ اگر 45 کے 50 بھی کر لیے تو کبھی آدمی کے ٹانگ میں درد ہوتا ہے، کبھی ویسے ترچھا ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ 45 یا اس کے اندر آپ چلے جائیں، تو 45 کے 45 کے باہر ہونا ضروری ہے۔ تو اس حساب سے انشاءاللہ آپ کوشش کریں۔ پھر یہ کہ پانی کا لوٹا تو خیر اب وہ زمانہ ہو گیا، غائب ہو گیا، اب وہ شاور استعمال کرتے ہیں استنجا کے لیے۔ یہ مسلم شاور دبانے کا پیٹ یہ تھوڑا نرم ہوتا ہے اور پانی شر کر کے جو زوردار ہوتا ہے نا، اس طرح یہ امید ہے کہ نہیں آئے گا اس میں، اور دیوار میں لگائیں گے بھی نا تو یہ پانی یوں سیدھا نکل آئے گا، ورنہ وہ پانی اڑتا ہے، ٹکرا کے چھینٹے اڑتے ہیں۔ اس کا رکھنے کا اسٹینڈ ہینگر لگا ہوتا ہے۔ اب اس میں تھوڑی عقل مندی کرنی ہے، اس میں خالی وہ بس تھوڑا ٹچ کر کے چھوڑ دیں۔ بعض لوگ اس کو زور لگا کے اندر وہ پھنساتے ہیں، تو پھر زور لگا کے نکالو تو یہ پھر ڈھیلا ہو جاتا ہے، تو یہ ٹچ کر دو نا تو یہ رہ جاتا ہے، گرتا نہیں ہے، ہیوی نہیں ہے۔ تو یہ ہمیشہ خیال رکھے کہ یہ سیدھے ہاتھ کی طرف ہونا چاہیے، یہ بھی الٹے ہاتھ کی طرف ہوتا ہے، تو اس طرح استعمال کرنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ اور نل اور لوٹا رکھتے ہیں وہ بھی الٹے ہاتھ پر ہوتا ہے، تو گندے ہاتھ سے کھولتے بند کرتے ہوں، کیونکہ ابھی اندر جا کر کیا کرتے ہیں یہ تو ہم کو نہیں پتا، اندر کیا ہے یہ ہم کو پتا ہے، اخبار پڑھتے ہیں جا کے، سگریٹیں پھونکتے ہیں، اچھا آئینہ رکھتے ہیں سامنے، ٹی وی یہاں بھی رکھتے ہوں گے، سب کچھ کرتے ہوں گے۔ پاپا یہ ارشاد فرمائے کہ بیسن کیسا ہونا چاہیے، اور اس جو نل لگا ہوتا ہے وہ، اور بعض میں جو وہ لیور ہوتا ہے اور اسپینڈل جو وہ سائڈوں میں لگا ہوتا ہے کہ جس سے پانی نکلتا ہے، وہ کس طرح کی ہو؟ بیسن ایک سے ایک انداز کے آ رہے ہیں، اب جن کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کانچ کا بیسن لیں گے، تو اس کے تھڑا بھی کانچ کا ہوتا ہے، پلیٹ فارم وہ عجیب و غریب ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ جو نارملی بیسن ہوتے ہیں اس کے اطراف میں بھی یہ ماربل کا وہ تھڑا لگاتے ہیں، پلیٹ فارم، تو اس میں بھی بعض اوقات بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ کوئی خون نکل گیا دانتوں میں یا کچھ ہو گیا نا تو یہ اس پہ آ جاتا ہے، چھینٹے آ گئے، یا وہ نل کو دھویا تو اس کے چھینٹے اڑ گئے۔ اب یہ دھلنے میں بہت دیر لگے گا، بیسن میں اگر خون ڈالا بھی نا تو یوں کر کے دھل جائے گا، یوں ہاتھ سے کریں گے نا، یہ کیسے دھلے گا؟ اب یہ پھر بعد میں لڑکتا ہے، سلوک صحیح نہیں ہوتا نا تو یہ لڑکتا ہے پھر کپڑوں پہ اور آتا ہے۔ تو بیسن اگر گنجائش ہو تو فل سائز کا لیا جائے، اور ایسا نہ لیا جائے کہ تھوڑا نیچان کی طرف اور اپنے اوپر پانی کے چھینٹے وغیرہ اڑے، تو تھوڑا گہرا ہو، اور بہت قیمتی نل آتے ہیں، ہزاروں روپے کا ایک نل ہوتا ہے، لیکن صحیح بات ہے کہ وہ میرے جیسوں کے لیے ٹینشن فل ہوتا ہے کہ وہ حرکت نہیں کرتا، اس کے اوپر جو ہے نا ڈنڈی یہ حرکت کرتی ہے، اور یہ عموماً اس طرح نکلا ہوتا ہے، چھوٹا سا اس کا منہ ہوتا ہے، تو اس میں منہ دھونے میں، کونی تک ہاتھ دھونے میں بہت دشواری ہوتی ہے، پاؤں دھونے میں، ہر چیز میں دشواری ہوتی ہے۔ کئی ہزار کا یہ ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، لیکن یہ پریشان کن ہوتا ہے۔ اس میں سادہ نل ہو اور کرف شیپ کا ہو جو عموماً کچن میں ہوتا ہے، تو اس طرح اس میں یوں ہاتھ نکل جائے، اس سے وہ موویبل ہو، وہ پتا ہے نا وہ ہوتا ہے موویبل۔ پاپا ویسے بھی آ رہے ہیں جو آگے پیچھے نہیں ہوتے، یا یہ بھی وائڈے ہو گئے، دوسرے کہ بہت نیچے ہوتے ہیں۔ اصل اپنا ذہن ہو نا آدمی کا تو سب ہو سکتا ہے، خود ان کا ذہن نہیں ہوتا۔ اب یہ نل سمجھ لیں، خاص کر اس کا یہ جو ہینڈل ہے نا اسپینڈل، یہ دیکھو یہاں دونوں طرف چپٹا ہے، تو یہ بہترین اسپینڈل ہے، ورنہ بعض اسپینڈل کیا ایک تعداد اسپینڈل ہوں گی کہ صابن والے ہاتھوں نا چکنے کھلتا نہیں ہے، بہت آسمائی ہے، پھر کیا کرتے ہوں گے کہ ایک بار کھول لیتے ہوں گے زور لگا کے، در پانی جا رہا وضو ہو رہا، تو یہ اچھا ہے، یہ چپٹا دونوں طرف سے، اور یہ ایل کی طرح کا ہے تھوڑا، یا بطخ کا منہ یا کیا بولے، پاپا آپ جو بولے، زرافہ، ماشاء اللہ۔ اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ